دعاؤں اور اذکار میں اضافے کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا احادیث طیبات کی روشنی میں یہ موقف ہے کہ ذکر و اذکار، دعا اور درود شریف میں اضافہ کرنا اور اپنی طرف سے کلمات کی زیادتی کرنا یہ بالکل جائز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرفوعاً حدیث اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان کے جو آثار ہیں ان سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے۔ نماز جیسی اہم عبادت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار عطا فرمایا ہے کہ اگر نماز جیسی اہم عبادت میں کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو دعا کے درمیان اور دعا کے دوران جو بھی کلمات اس کو اچھے لگتے ہیں اس کے لیے پڑھنے کی اجازت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 835 ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تشہد کا بیان کرتے ہیں اور اس تشہد کا کہ جو فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام نے تشہد اس طرح سکھایا ہے جس طرح قرآن کریم کی آیت ہوتی ہے، تو قرآن کریم کی آیت کی طرح مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تشہد سکھایا ہے۔ تشہد کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تشہد پڑھ لیں ثم یتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو، پھر اس کو دعا کا اختیار ہے، جو اسے کلمات اور الفاظ پسند ہیں، اچھے لگتے ہیں، ان کلمات کے ساتھ وہ دعا کر سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو بھی کلمات اچھے لگتے ہیں، پسندیدہ ہیں، اپنی طرف سے ان الفاظ کو ادا کرے، یا قرآن مجید اور احادیث طیبات میں جو دعائیں مذکور ہوئی ہیں ان دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا تشہد کے بعد اور درود شریف کے بعد وہ پڑھ سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے، باقی تینوں ائمہ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں جو بھی دعا کلمات جن الفاظ کے ساتھ بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یا تو قرآن و حدیث کی دعائیں یعنی دعائے معصورہ پڑھے، یا یہ ہے کہ پر اپنی طرف سے بھی اگر الفاظ ادا کرتا ہے تو کم از کم وہ دعا جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مشابہ ہونی چاہیے، دنیاوی اس میں الفاظ استعمال نہ کیے جائیں۔ یعنی دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو ٹھیک ہے، اس طرح کی دیگر جو قرآن و حدیث میں دعائیں آئی ہیں ان کو وہ پڑھ سکتا ہے، اور اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں جو دنیا کی یہ کلمات کے مشابہ ہیں، جس طرح دعا کرے کہ ربنا آتنا زوجۃ حسینۃ وسیارۃ جدیدۃ وبیتا واسعا، یا اللہ مجھے حسین بیوی عطا کر دے، مجھے جو وہ نئی گاڑی عطا کر دے، اس طرح کے کلمات کے ساتھ دعائیں نہ کریں۔ باقی جو بھی کلمات قرآن و حدیث میں دعا کے آئے ہیں یا قرآن و حدیث میں کے مشابہ جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو وہ ذکر کر سکتا ہے اور پڑھ سکتا ہے، اپنی طرف سے اضافہ کر سکتا ہے۔ ثم یتخیر من الدعاء، پھر دعا کا اسے اختیار ہے، اعجبہ الیہ فیدعو، جو اس کو الفاظ پسند ہیں کلمات ان کلمات کے ساتھ دعا کرے۔ اب نماز کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں تو حج کے حوالے سے احادیث موجود ہیں، اور نماز کے اندر ہی کئی ایسے مقامات ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ علیہ مردوان نے اپنی طرف سے دعاؤں کا اضافہ کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حوصلہ شکنی نہیں فرمائی بلکہ حضور علیہ السلام نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 799 799، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، حضور علیہ السلام نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہا تو پیچھے ایک صحابی نے دعا کی اور اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات بیان کیے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اب یہ جو اگلے کلمات ہیں حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں دیے تھے، بس فرط محبت میں اللہ کی حمد و ثنا کے یہ کلمات اس صحابی نے اپنی طرف سے زیادہ کیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرنے کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ یہ کلمات کس نے ادا کیے ہیں، تو ڈرتے ڈرتے اس صحابی نے عرض کی حضور یہ کلمات میں نے ادا کی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے ان کلمات کا ثواب تقسیم کرنے کے لیے آسمانوں سے فرشتے اترے ہوئے تھے، تو حضور نے ان کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کی حوصلہ افزائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے یہ کلمات تعلیم نہیں دی ہے، میں نے تمہیں نہیں سکھائے، تم نے اپنی طرف سے یہ کلمات کیوں کہے ہیں،
تم نے اپنی طرف سے ان کلمات کو اس میں ایڈ کیوں کیا، کیوں زیادتی کی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا، اور یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت تقریری ہے اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی، اور حضور علیہ السلام نے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی حمد و ثنا میں اور دعاؤں میں اگر کوئی کلمات کا اضافہ کرتا ہے تو وہ ناجائز اور حرام اور بدعت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے اور اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں ایک حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 774، حدیث صحیح ہے۔ یہ تو نماز کا ذکر تھا، اس کے علاوہ نماز کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی موجود تھے، تو اس صحابی نے اس کو چھینک آئی تو اس نے چھینکنے کے بعد کہا الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات پورے کے پورے تعلیم نہیں دیے، جس کو چھینک آئے تو حدیث میں تعلیم یہ ہے کہ وہ الحمدللہ کہے یا الحمدللہ علی کل حال، یہ کلمات موجود ہیں، لیکن الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی یہ پورے سارے کلمات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کردہ نہیں ہیں، لیکن اس صحابی نے اپنی طرف سے ان کلمات کا جب اضافہ کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من القائل، اس کلمے کا قائل کون ہے، کس نے یہ کلمہ کہا؟ تو اس صحابی نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور میں نے یہ کلمات ادا کی ہیں، تو فرمایا تیرے یہ کلمات اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے جا کے ٹھہرے ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ کلمات اتنے قبول ہو گئے۔ تو اپنی طرف سے صحابی نے کلمات کا اضافہ کیا اللہ کی حمد و ثنا کے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بدعت کہہ کے یا ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کلمات کو رد نہیں کیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کا عمل دیکھتے ہیں، تو ان کے عمل سے بھی یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ وہ دعاؤں میں اور اللہ کے ذکر میں اضافے کے قائل تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کلمات میں اضافہ کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2811 سے لے کر 2814، 11، 12، 13، 14، یہ 4 احادیث امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی صحیح مسلم میں لے کے آئے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں صحابہ سے صحیح مسلم میں، اور الطبقات الکبریٰ امام ابن سعد کی کتاب میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں صحابہ سے یہ روایت الطبقات الکبریٰ میں اس طرح کی اس مضمون کی موجود ہے۔ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے 2811 اس پہ موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے دوران نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تلبیہ کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تلبیہ پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، وہ کس طرح کرتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ فرماتے تھے ھذہ تلبیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا تلبیہ ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلبیہ کے کلمات صرف اتنے ہی ادا کرتے تھے۔ اسی حدیث میں آگے الفاظ موجود ہیں وَقَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ مَعَ هَذَا، لیکن عبداللہ بن عمر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ کے ان کلمات کے ساتھ اپنی طرف سے یزید مع ھذا، اپنی طرف سے اضافہ کرتے تھے ان کلمات کا، لبیک لبیک وسعدیک والخیر بیدیک والرغباء الیک والعمل۔ یہ کلمات نبی کریم علیہ السلام کے تعلیم کردہ نہیں تھے، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی طرف سے کلمات کا اضافہ کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی حمد و ثنا، ذکر و اذکار اور درود پاک اور دعا کے کلمات میں اضافہ کرنا خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس کی اجازت ہے، اس پر کوئی شریعت کی طرف سے پابندی نہیں ہے۔ اس کو بدعت یا حرام کہنا اور ایک ایک کلمے اور ایک ایک لفظ کے لیے جو وہ ثبوت مانگنا، یہ شریعت کا تقاضا بالکل نہیں ہے اور نہ ہی شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے۔ اور اسی صحیح مسلم میں حدیث 2814 نمبر جو حدیث ہے، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر موجود ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم خلیفہ راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تلبیہ میں کلمات کا اضافہ کرتے تھے۔ اب اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 971 ہے، سند کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشہد کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں تشہد کس طرح پڑھتے تھے، پوری تشہد کا ذکر کیا کہ حضور اس طرح تشہد پڑھتے تھے، اور اس حدیث میں لفظ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں زدت فیہا وحدہ لا شریک لہ، فرماتے ہیں میں نے تشہد کے الفاظ میں وحدہ لا شریک لہ اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے۔ زدت فیہا، میں نے اس میں اضافہ کیا ہے کن کلمات کا؟ وحدہ لا شریک لہ۔
تو وحدہ لا شریک لہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کردہ کلمات نہیں ہیں، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کلمات کا اضافہ کرتے تھے۔ تو ان احادیث اور روایتوں اور آثار سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ دعاؤں میں، ذکر و اذکار میں، کلمات اللہ کی حمد و ثنا میں اضافہ کرنا کلمات کا یہ مستحسن ہے، اچھا عمل ہے، اور یہ بدعت اور گناہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جامع ترمذی سے، غیر مقلدین کی طرف سے اس کو پیش کر کے تو اہل سنت کے عقیدے کا رد کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہے کہ دیکھیں جی، آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کلمات اچھے اپنی طرف سے زیادہ کیے جائیں، اگرچہ نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم نہ دی ہو تو وہ ٹھیک ہے، ان پر کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے، جبکہ عبداللہ بن عمر صحابی تو اعتراض کیا کرتے تھے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ جامع ترمذی میں سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی شخص نے چھینکا تو اس نے چھینکتے وقت کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس چھینکنے والے شخص کو کہا کہ میں بھی یہ کہتا ہوں والسلام علی رسول اللہ، لیکن چھینکتے وقت والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی تلقین یا تعلیم اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں دی۔ تو یہ روایت بیان کر کے اس سے مطلب یہ نکالتے ہیں کہ مطلب یہ نکلا کہ جس چیز کا ثبوت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ ہو اور حضور نے اس کو تعلیم نہ دیا ہو تو وہ کلمات جو ہے وہ کہنے جائز نہیں ہیں۔ جبکہ اگر ہم اسی روایت کو اس کے متعدد طرق کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں تو جامع ترمذی میں اس کا ایک طریق موجود ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ اس طریق کو ذکر کر کے کہتے ہیں کہ یہ روایت غریب ہے اور اس کو زیاد بن ربیع نے روایت کیا ہے۔ راوی کا نام کیا ہے؟ زیاد ابن ربیع، اور یہ طریق بھی غریب ہے۔ امام ابو بکر احمد ابن حسین بیقی علیہ متوفہ 458 ہجری اپنی کتاب مشہور زمانہ کتاب شعب الایمان کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 24 پر 3 طریق اس کے لے کے ہیں۔ کتنے طرق؟ 3 طرق لے کے ہیں، 9325، 9326 اور 9327۔ 9325 اور 26 ان دونوں طرق میں مضمون اور ہے، اور 9327 والا جو طریق ہے اس میں مضمون اور ہے جو زیاد ابن ربیع کے طریق سے ہے۔ اب تینوں طرق امام بیہقی رحمۃ اللہ ذکر کرتے ہیں۔ پہلے 2 طریق میں مضمون کیا ہے؟ وہ یہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے چھینکا اور اس نے فقط کہا الحمدللہ، تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے کہا قد بخلت فہلا حیث حمدت اللہ صلیت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے چھینکنے والا تو نے صرف الحمدللہ کہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام نہیں بھیجا، قد بخلتا تو نے بخل کیا ہے، فہلا حیث حمدت اللہ صلیت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نے اللہ کی حمد کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود کیوں نہیں بھیجا؟ تجھے چاہیے تھا کہ تو درود بھی بھیجتا، لیکن تو نے صرف حمد کی ہے۔ یہ ہے طریق نمبر 9325، اور طریق نمبر 9326 میں مضمون اس طرح ہے آتسا رجل عند ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک شخص نے چھینکا اور اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، بس اتنا کہا۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا لو تممتها والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ تو والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے اس کو مکمل کرتا، یعنی الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتا، کاش کہ تو یہ کہتا۔ اب ان دونوں طرق کا، دونوں حدیثوں کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کی حمد کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھی تجھے بھیجنا چاہیے تھا۔ عبداللہ بن عمر تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ تجھے درود بھیجنا چاہیے تھا، تجھے حضور پہ سلام پڑھنا چاہیے تھا، مطالبہ کر رہے ہیں کہ تجھے ایسا کرنا چاہیے تھا۔ اب یہ 2 طریق ہیں، ان کا مضمون ایک طرف۔ اب تیسرا جو طریق ہے اس میں یہ ہے کہ شخص نے چھینکا، وہی جامع ترمذی والا، اور اس میں راوی ہے زیاد ابن ربیع، زیاد ابن ربیع۔ اب امام بیہقی جامع ترمذی والا طریق بھی لے کے ہیں اور 2 طرق اپنی طرف سے بیان کیے، پہلے 2 اور تیسرا، ان کے بارے میں لکھتے ہیں الاسنادان الاولان اصح من روایت زیاد ابن ربیع، الاسنادان الاولان اصح من روایت زیاد ابن ربیع
وہ روایت جو جامع ترمذی میں امام ترمذی زیاد ابن ربیع سے لے کے آئے اور شعب الایمان میں طریق نمبر 9327 ہے، یہ طریق جس میں زیاد ابن ربیع ہے، اس روایت سے جو میں نے دو پہلے سندیں بیان کی ہیں، کہتے اصح من روایت زیاد ابن ربیع، یہ دونوں سندیں زیاد ابن ربیع کی سند سے زیادہ صحیح ہیں، یہ دونوں حدیثیں زیاد ابن ربیع کی حدیث سے زیادہ صحیح ہیں۔ وفیہما دلالۃ علی خطأ روایت ابن ربیع، اور ان دونوں حدیثوں میں زیاد ابن ربیع کی روایت کے غلط ہونے پر دلالت ہے، یعنی دلیل موجود ہے کہ زیاد ابن ربیع کی روایت میں خطا ہے، ان سے غلطی ہو گئی ہے، جو انہوں نے یہ کہا کہ عبداللہ بن عمر نے یہ کہا کہ میں بھی کہتا ہوں والسلام علی رسول اللہ، لیکن ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے تعلیم نہیں دیا، یہ مضمون بیان کرنے میں زیاد ابن ربیع سے غلطی ہوئی ہے۔ زیاد ابن ربیع کی اس روایت سے وہ دو طرق جو ہیں پہلے میں نے بیان کیے 2325 اور 26 وہ زیادہ صحیح ہیں، زیادہ صحیح ہیں۔ اور یہ جو زیاد ابن ربیع ہیں، امام بہقی کہتے ہیں قد قال البخاری فیہ نظر، امام بخاری کہتے ہیں اس میں نظر ہے، یعنی اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے زیاد ابن ربیع پر جرح کیا۔ تو بحمد تعالیٰ ان روایات، احادیث اور آثار صحابہ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ روزہ رکھنے کی نیت کے کلمات ہوں یا روزہ افطار کرتے وقت کی جو دعائیں ان کے کلمات ہوں، یا اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے جو دیگر اضافی کلمات ہیں، یا جس بھی مقام پر جہاں منع نہیں کیا گیا، اگر کلمات دعا کے، ذکر و اذکار کے، درود شریف کے اپنی طرف سے اضافہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کلمات اپنے کلمات میں اگر بیان کیے جائیں تو اس پہ کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے۔ ہر ایک جملے اور لفظ پہ دلیل کا مطالبہ کرنا یہ قرآن و حدیث کا، اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے دلائل رکھے ہیں ان دلائل کے بالکل یکسر خلاف ہے۔